بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کرنے کا، نہانے کا سنت طریقہ، ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے، جنابت کا غسل، میاں بیوی صحبت کرتے ہیں اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، یا عورت جب حیض یا نفاس سے پاک ہوتی ہے، ماہواری سے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت پاک ہوتی ہے، اس کا جو غسل ہے، اس کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، مکمل تفصیل لے آؤں گا، ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھ دوں گا. انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل آپ کا حل ہو جائے گا اچھی طرح سے. سب سے پہلے آپ جو ہے غسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیجئے گا. جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پہ، اور فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پہ، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 کھول کر دیکھیے گا. یہ مسائل ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ غسل کرنے جائیں تو پیشاب کر لیجئے. اس کا بہت فائدہ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی پھر. تو پیشاب کر لیجئے گا. پیشاب کرنے کے بعد کہاں پیشاب کریں گے؟ غسل خانے میں پیشاب مت کریے گا. استنجا خانہ، پیشاب خانہ جو ہے وہاں جا کر پیشاب کریے گا بیت الخلاء میں. غسل خانے میں پیشاب مت کریے گا، مکروہ ہے. یہ ایک پھر لمبی بات ہے، یہ اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. تو غسل سے پہلے سب سے پہلے پیشاب کریے گا. اس کے بعد جب پیشاب کر کے آ جائیں گے تو آپ جو ہے پاکی کی نیت کریے گا. غسل کرنے کی نیت کیا ہے؟ نیت کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں فلاں الفاظ ادا کریں، حدیث میں یہ آیا ہے اس طرح کہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دل میں صرف اتنا سوچیں گے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، بس یہی ہے آپ کی نیت. یہی ہے نیت. نیت اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن غسل کا ثواب جو ملتا تھا وہ نہیں ملے گا. اسی لیے نیت کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے، نیت کرنے کے بعد آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا. اب ذرا میں اس میں تفصیل کر دوں. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ غسل خانہ پیخانہ ایک ہی جگہ پہ ہے. اب اس میں ذرا سوچئے، اگر پیخانہ صاف ہے، بیت الخلاء بالکل صاف ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی پیخانہ وغیرہ ابھی اوپر موجود نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے، تو آپ بسم اللہ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر وہاں گندگی ہے، پیخانہ موجود ہے، صاف نہیں کیا گیا ہے، اور غسل خانہ اسی کے سائیڈ میں ہے، سائیڈ میں مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہے، ایک ہی روم پہ دونوں ہے، اٹیچ باتھ روم جس کو کہتے ہیں، شاید یہی کہتے ہیں اس کو، بہرکیف جو بھی ہو. تو ایسی صورت میں اگر گندگی ہے تو بسم اللہ زبان سے مت پڑھیے گا، بس دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ زبان ہلائے بغیر. اب اس کے بعد کیا کریے گا؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک، گٹا کہتے ہیں یہ جو ہے وضو میں جہاں تک دھوتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے یہاں تک، دونوں ہاتھ کو دھوئیے گا. ٹھیک ہے؟ کیسے دھوئیے گا؟ برتن پہ اگر پانی ہے تو آپ برتن سے پانی لے کر باہر کسی چھوٹے سے مطلب لوٹے پہ یا کسی برتن وغیرہ سے، بڑے برتن سے پانی نکال کر ہاتھ دھوئیے گا. اس بڑے اس پہ ہاتھ ڈال کر مت دھوئیے گا. اگر آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں ہے، آپ وہاں دھو لیتے ہیں، تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اتنا یاد رکھیے گا، آپ ناپاک تھے، آپ نے کسی پانی کو چھو لیا تو آپ کے چھونے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے برتن پہ، بڑے برتن پہ اگر آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے یا ہاتھ اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر ہے کہ آپ شک و شبہ سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے برتن سے پانی باہر لا کر پہلے اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھوئیے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ کہاں کیا ہے، نجاست لگی ہو، کیا ہوئی ہو، اس لیے اس کو پہلے دھو لیجیے گا. اب اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھوئیے گا. اگلا شرمگاہ، پچھلا شرمگاہ اچھی طرح سے دھوئیے گا. ٹھیک ہے؟ چاہے اس پہ ناپاکی لگی ہو نہ لگی ہو، لگی ہے تو پھر دھونا تو ضروری ہے، اگر نہ لگی ہو تب بھی دھو لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ مسئلہ ایک ایک کر کے حل کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد